اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں بیضادانیہ یعنی اووریز کی کہانی، جنہیں قدرت کے عجوبے بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں بیضادانی کی کہانی خود اس کی زبانی یعنی اووریز۔ اسے ایک پیدا کرنے والے نے ہمیں بھی جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور ہم دونوں جھلی کی پٹیوں لیگمنٹس کے ذریعے خواتین کے پیڑوں پیلوس کے دونوں جانب لٹکی ہوتی ہیں۔ ہمارا رنگ سفید اور شکل بادام سے ملتی ہوئی اور لمبائی کم و بیش 1.25 انچ کے قریب ہے۔ ہم دونوں کا مجموعی وزن 1 اونس کا 1/4 حصہ ہے۔ ہماری غیر دلچسپ شکل و صورت اور غیر اہم سائز سے قطع نظر میرا اور میری ساتھی بیضادانی کا شمار خواتین کے سب سے اہم نسوانی اعضاء میں ہوتا ہے۔ میں دائیں طرف کی بیضادانی ہوں۔ ہم دونوں کا وجود خواتین کے لیے قطعی ناگزیر ہے۔ ہم نہ ہوں تو خواتین اپنا وہ بنیادی کردار ہی ادا نہ کر پائیں جس کے سبب خواتین کے وجود سے تصویر کائنات میں رنگ بکھرے نظر آتے ہیں، یعنی افزائش نسل کا بنیادی کردار۔ یہی نہیں، خواتین کا موڈ، جنسی خواہش اور ان کی عمومی صحت کا دار و مدار بھی بیشتر صورتوں میں ہماری کارکردگی پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ میں اور میری ساتھی بیضادانی ہی ہے جو کسی بھی خاتون کو نسوانی حسن اور صلاحیتوں سے مالا مال کرنے کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ 9 یا 12 برس کی عمر سے پہلے لڑکیوں کا سینہ لڑکوں ہی کی طرح سپاٹ ہوتا ہے۔ اس عمر سے پہلے ان میں جنسی خواہش بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن گرم علاقوں میں 9ویں سال اور سرد علاقوں کی رہنے والی لڑکیوں میں 12ویں سال اچانک اور خاموشی کے ساتھ جسمانی تبدیلی کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں لڑکیوں کے جسم میں مخصوص تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دماغ میں موجود پیچوٹری گلینڈ سے ایک ہارمون خارج ہوتا ہے اور دوران خون میں شامل ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔ اس حیران کن جادوئی ہارمون میں ہمارے لیے یہ حکم موجود ہوتا ہے کہ ہم ایک بظاہر لڑکوں جیسے جسم کو نسوانی حسن اور صلاحیتوں سے مالا مال کرنے کا آغاز کر دیں۔ اس ہارمون کے ملتے ہی ہم بیضادانیہ ایک سپاٹ جسم سے نسوانی حسن کا ایک مجموعہ تراشنے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل لاروا سے تتلی بننے کی طرح حسین ہوتا ہے۔ مثلا اس کے پیڑوں پیلوس کا سائز بڑھ جاتا ہے، کولہوں کے علاقے میں چربی کی مدد سے دباغت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، سینے پر ابھار واضح ہونے لگتے ہیں، ناف اور بغلوں میں سبزہ اگنے لگتا ہے اور اس کے جنسی اعضاء اور صلاحیتیں بلوغت کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ اس مرحلے سے لے کر اس کی زندگی میں آئندہ کم و بیش 40-45 سال تک ہم ہر ماہ ماہانہ ایام کی صورت میں اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہیں۔ یہ یاد دہانی ایک مخصوص اور طے شدہ پروگرام کے تحت کم و بیش 50 برس کی عمر تک ہر ماہ اسی پابندی کے ساتھ کرائی جاتی ہے۔ جب یہ لڑکی اپنے پہلے بچے کی ماں بنتی ہے تو اس مرحلے میں نئے انسان کی تشکیل میں کام آنے والے 2 خام مالوں میں سے ایک خام مال یعنی بیضا ہم یعنی اس کی بیضادانیاں ہی فراہم کرتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون اس وقت 40-45 سال کی ہیں تو اس کے اندر موجود بیضادانیاں چند برسوں بعد اپنی جادوئی دکان بند کر دیں گی اور اس کے ساتھ ہی اس عورت میں ثمر آوری کی صلاحیتیں بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ جب کوئی لڑکی بچپنے کی عمر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کے جسم میں ہمارا کردار اگرچہ بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ہم دونوں بیضادانیوں کے اندر 5 لاکھ خوردبینی بیضے موجود ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر بیضا ان تمام معلومات، صلاحیتوں اور وراثتی خوبیوں یا خامیوں سے مالا مال ہوتا ہے جو اس بچی کی پچھلی نسل سے آئندہ نسل میں منتقل ہونے والی ہوتی ہیں۔ بلوغت کے ثمر آور برسوں میں ہم بیضادانیاں صرف 400 بیضے تیار کر سکتی ہیں، جن میں باراور ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔
یعنی ہر 28 دن بعد ایک بیضہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے میں 5 لاکھ بیضوں یعنی ایگ سیلز کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کا جواب نہ مجھے معلوم ہے نہ ڈاکٹروں کو، بس اسے قدرت کی فیاضی کی ایک مثال سمجھا جا سکتا ہے۔ شاید آنے والے زمانوں میں اس فیاضی کے فوائد انسان کو سمجھ آ سکیں۔ ان 400 بیضوں میں سے ایک مخصوص بیضہ ہی ایک مکمل انسان میں تبدیل ہونے کے لیے کیوں منتخب ہوتا ہے؟ اس کا سبب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں لیکن بتا نہیں سکتی، اس لیے کہ مجھے خود بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ میں تو افزائش نسل کے اس حیران کن عمل کی ایک دھندلی سی تصویر آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوتا ہے۔ ماہانہ ایام کے دنوں میں پیچوٹری گلینڈ ایک ہارمون جاری کرتا ہے، اسے فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون کہا جاتا ہے۔ اس ہارمون کی مقدار کتنی ہوتی ہے اور یہ ہارمون کس قدر پیچیدہ اور عقل کو ششدر کرنے والے کارنامے انجام دیتا ہے، یہ پڑھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ہارمون جس کی یومیہ مقدار 1 اونس کے 10 لاکھویں حصے کے برابر ہوتی ہے، نئے انسان کی دنیا میں آمد کے لیے بنیادی اہتمام کرتا ہے۔ FSH یعنی فولیکل اسٹیمولیٹنگ کی وجہ سے بیضہ دانی میں موجود بہت سے خوابیدہ بیضے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اسی ہارمون کے سبب ان بڑھتے ہوئے بیضوں کے ارد گرد ایک مخصوص قسم کی رطوبت کے بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں اور ہر بیضہ ایک بلبلے میں بند ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان بلبلوں کے سائز میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور یہ بتدریج میری اندرونی سطح سے بیرونی سطح کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن قدرت کے انوکھے انتظامات کی وجہ سے ان بہت سارے بلبلوں میں سے صرف ایک بلبلہ میری بیرونی سطح تک پہنچنے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ بلبلے بیک وقت میری سطح پر آ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے جن کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ 2 ہفتے کی مدت میں یہ بلبلہ جس کے اندر ایک بیضہ محفوظ ہوتا ہے میری بیرونی سطح پر ابھر آتا ہے۔ اس وقت اس کا حجم میرے حجم کے 1/4 کے برابر ہوتا ہے۔ میرا اعصابی نظام اس مرحلے کی تکمیل کی اطلاع دماغ میں موجود پیچوٹری گلینڈ تک پہنچاتا ہے۔ پیچوٹری گلینڈ ایک مخصوص رطوبت کو دوران خون کے ذریعے مجھ تک پہنچانے لگتا ہے۔ اس ہارمون کو لیوٹینائزنگ ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون میری سطح پر ابھرے ہوئے بلبلے کی جھلی کو پتلا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیضے کے گرد جھلی کا بنا ہوا یہ بلبلہ پھٹ جاتا ہے۔ بلبلے کے پھٹنے سے بیضہ باہر آ جاتا ہے اور بلبلے سے نکلنے والی رطوبت کے بہاؤ میں بہنے لگتا ہے۔ یہ رطوبت اس بیضے کو بہا کر فلوپین ٹیوب کے کیف نما سرے میں داخل کر دیتی ہے۔ فلوپین ٹیوب کا منہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہوتا ہے، اس کا دوسرا منہ براہ راست رحم کے اندر کھلتا ہے۔ یہ بیضہ رطوبت کے ساتھ بہتا ہوا آخرکار اپنی منزل مقصود یعنی رحم مادر میں پہنچ جاتا ہے۔ رحم تک جانے کے اس راستے میں اگر عورت کے اس بیضے کو مرد کا اسپرم مل گیا تو یہ بیضہ باراور ہو کر رحم مادر میں پہنچے گا اور ایک نئے انسان کی تعمیر و تشکیل کے کام کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر صورتحال اس کے برعکس ہوئی تو عورت کے ماہانہ ایام کے آغاز کے ساتھ ہی معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ یہ باراور بیضہ یا خلیہ بے شمار خوبیوں اور خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ مثلا جب کسی عورت کے گھر پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دراصل جو بیضہ اس بچے کو مارز وجود میں لانے کا سبب بنتا ہے اسے تخلیق کے اس عمل میں حصہ لینے کے لیے کم و بیش 20 سال تک خاموشی سے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بیضہ اس طویل عرصے تک ان تمام جینیاتی اطلاعات یعنی جینیٹک انفارمیشن کو اپنے اندر جوں کا توں محفوظ رکھتا ہے جو قدرت نے اس کے اندر اسٹور کر رکھی ہوتی ہے۔